الرحمن الرحیم حدیث نمبر 355۔ جی ہاں، نماز کے دوران دو سیاہ چیزوں سانپ اور بچھو کو مارنا جائز ہے۔ جی ہاں، سانپ اور بچھو کو مارنا جائز ہے۔ آئیے حدیث سماعت فرمائی۔ حدیث نمبر 355۔ کوئی پوچھے بتا سکتے ہیں کہ میں نے حدیث نمبر 355 سے یہ سنا ہے، اور یہ حدیث انشاءاللہ ذمہ داری ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کا نمبر کوٹ کر لیں، 355 ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران دو سیاہ چیزوں کو مارنے کا حکم دیا، سانپ اور بچھو کو۔ جی ہاں، سانپ اور بچھو کو مارنے کا حکم دیا۔ اس باب کی اس حدیث سے مسئلہ بیان کیا گیا کہ نمازی کے سامنے سے سانپ یا بچھو گزرے تو حالت نماز میں ہی اسے مار دینا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں انسان کے دشمن ہیں اور بچ جانے کی صورت میں یہ چھپ جائیں گے، جب بھی موقع ملا تو نقصان پہنچائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ حالت نماز میں سانپ یا بچھو کو مارنے سے نماز فاسد ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان موذی جانوروں کو حالت نماز میں مارنے کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ شرعی عذر ہے۔ رہی یہ بات کہ نماز باقی رہے گی یا نہیں، اس سلسلے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کو عمل قلیل سے مارا ہے تو نماز فاسد ہوگی، فاسد نہیں ہوگی۔ عمل قلیل ایک یا دو ضربوں سے مار دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ مثلا نمازی کے پاس جوتا پڑا ہوا تھا تو وہ پکڑ کر بچھو کے اوپر رکھ کر دبا دیا، وہ مر گیا۔ اگر مارنے میں عمل کثیر ہو جائے گا، یعنی کوئی چھڑی پکڑی، بار بار وہ استعمال کی، دائیں بائیں بھاگنا پڑا، تو یہ عمل کثیر ہے جس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ اس موقع پر نماز توڑنے کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں شرعی عذر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، حضور علیہ السلام نے حالت نماز میں دو سیاہ جانوروں کو مارنے کو حکم دیا، ایک سانپ اور دوسرا بچھو۔ بعض فقہاء نے حالت نماز میں سانپ اور بچھو کو مارنے کو مکروہ قرار دیا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک شرعی عذر کی وجہ سے جائز ہے۔ ہاں، اگر فرض کرو بھاگ رہا ہے تو بھائی نماز توڑ دو، جائز ہے۔ خطرہ ہے تو پہلے اس کو مارو، اگر نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں آسانی سے میں مار دوں گا تو وہ مر جائے گا تو فبیہا، وگرنہ حکم یہ ہے کہ پہلے اپنی جان کو بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ جن جن احباب نے یہ اس حدیث کو سنا ہے ان کے اہل و عیال کی خیر فرمائے، میرے اہل و عیال کی بھی خیر فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جن احباب نے چینل سبسکرائب کیا ہے یا ابھی تک نہیں کیا ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے کیا ان کا پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔